بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں بیان فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا تو بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، جیسے آج کل بناوٹی تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں وغیرہ، حالانکہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہماری تعریف اور کرے، اور ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے، حقیقی تواضع نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہتے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ مولانا اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تعریف کرنے سے نہ تو وہ روکتے ہیں اور نہ ٹوکتے ہیں اور نہ ہی اس کی تردید کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں، حالانکہ ان باتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کبھی کسی کام کو اپنے سے فروتر نہیں سمجھتا۔ چنانچہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے قبول فرما لی۔ اس شخص کا گاؤں فاصلے پر تھا، لیکن اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو آپ پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ان صاحب نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا، سواری کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے گھر پہنچے، کھانا کھایا، کچھ آم بھی کھائے۔ اس کے بعد جب واپس چلنے لگے تو اس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ غضب کیا کہ بہت سارے آموں کی گٹھری بنا کر حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت یہ کچھ آم گھر کے لیے لیتے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے یہ نہ سوچا کہ اتنی دور جانا ہے اور سواری کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کیسے اتنی بڑی گٹھری لے کر جائیں گے، مگر اس نے وہ گٹھری مولانا کو دے دی اور مولانا نے قبول فرما لی اور اٹھا کر چل دیا۔ اب ساری عمر مولانا نے کبھی اتنا بوجھ اٹھایا نہیں تھا، شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ اب اس گٹھری کو کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتے، کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب دیوبند قریب آنے لگا تو اب دونوں ہاتھ تھک کر چور ہو گئے، نہ اس ہاتھ میں چین نہ اس ہاتھ میں چین۔ آخر کار اس گٹھری کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ جب سر پر رکھا تو ہاتھوں کو کچھ آرام ملا تو فرمانے لگے کہ ہم عجیب آدمی ہیں، پہلے خیال نہیں آیا کہ اس گٹھری کو سر پر رکھ دے، ورنہ اتنی تکلیف اٹھانی نہ پڑتی۔ اب مولانا اس حالت میں دیوبند میں داخل ہو رہے ہیں، سر پر آموں کی گٹھری ہے۔ اب راستے میں جو لوگ ملتے وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک ہاتھ سے گٹھری سنبھالی ہوئی ہے اور دوسرا ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر ہے۔ بہرحال انسان کسی بھی کام کو اپنے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے، یہ ہے تواضع کی علامت۔